اگر آپ ایک نئے گوٹ فارمر ہیں، گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر ولیج لائف کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے چینل ولیج ولاگز ود کرامت خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایگریکلچر، گوٹ فارمنگ، کیٹل فارمنگ، ایوری تھنگ اباؤٹ لائف سٹاک اور ایگریکلچر کے بارے میں ولیج لائف کے اوپر ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں آپ کے لیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے میرے ساتھ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوٹ ویکسینیشن کے حوالے سے۔ اس کے اندر بہت سارے جانور آ جاتے ہیں جس میں گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ٹیکے لگوانے کا وقت اور متاثر ہونے والے جانور، بیماری کا نام، مہینہ اور مدافعت کا دورانیہ، یہ سب آپ چارٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چارٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو کے اندر، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس چارٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو یہ 12 مہینے کا چارٹ ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو جنوری جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس میں جو موشن لگتا ہے بھیڑ اور بکریوں کو، تو اس میں آپ جو ہے دسمبر کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے، جیسے 20 دسمبر سے لے کر جو ہے 30 دسمبر تک، اس میں آپ جو ہے وہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اپنی بھیڑ اور بکریوں کو، جس کا دورانیہ 6 مہینے ہوتا ہے۔ اس کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے انجیکشن کی یا جو ویکسین ہوتی ہے، 6 مہینے تک وہ جو ہے اس کو کور کر سکتا ہے، جو ہے وہ جو دست اس کو لگتے ہیں، پیٹ وغیرہ جو ہے وہ کور کر سکتا ہے۔ فروری میں آپ جو ہے منہ کھور کی بھی جو بیماری آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ بھیڑ، بکریوں، گائے وغیرہ کو جو ہے، اگر آپ گائے بھینس کو لگانا چاہتے ہیں تو جنوری کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھیڑ اور بکریاں ہیں آپ ان کو جنوری کے آخری ہفتے میں لگا سکتے ہیں، تو جس کا جو دورانیہ کی جو طاقت ہوتی ہے ویکسین کی وہ 1 سال تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مارچ میں جو پھپھڑوں کی بیماری آتی ہے، ٹھیک ہے، چوڑے مار، بلیک واٹر، اور اس میں بھیڑ بکریوں کو آپ جو ہے فروری کے جو آخری ہفتہ ہے اس میں آپ ویکسین کروا سکتے ہیں۔ جو ویکسینیشن کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ 9 مہینے تک رہتی ہے۔ اور اپریل کے مہینے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مارچ کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، اس کی جو مدافعت ہوتی ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مئی میں آ جاتی ہے منہ کھر کی جو بیماری آتی ہے، منہ پہ اور پاؤں میں جو ہے وہ چھالے نکل آتے ہیں یا اسکن خراب ہونے لگ جاتی ہے، تو وہ یہ جو ہے گائے بھینس کو آپ اپریل کے جو پہلے ہفتے وہ لگا سکتے ہیں، جس کا جو مدافعت کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو جون میں جو سب سے گندی بیماری آتی ہے وہ پھپھڑوں کی سوزش ہوتی ہے، جو نمونیا ٹائپ ہوتا ہے یا اس طرح۔ تو پھپھڑوں کی سوزش ہوتی ہے، یہ بکریوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں بہت جلدی جانور جو ہے وہ ڈیڈ ہو سکتا ہے، موٹیلٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ لازمی ویکسینیشن کرایا کریں جون میں، اور یہ مئی کے جو ہے وہ مئی میں آپ کسی بھی ٹائم اس کو لگا سکتے ہیں، جس کا دورانیہ 1 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جولائی میں پھر آپ جو ہے وہ آ جاتی ہے پیٹ کی بیماری، تو اس میں بھی جو آپ بھیڑ بکریوں کو جو لگا سکتے ہیں۔ تو جون کا جو ہے آخری ہفتہ جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ویکسینیشن آپ کروا سکتے ہیں، اس کا بھی جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ اگست میں گلگوٹو کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر گائے اور بھینس کو ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو جولائی کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ ستمبر میں چیچک جو ہوتی ہے اس میں آپ بھیڑ بکریوں کو اگست کے مہینے میں ویکسینیشن کروا سکتے ہیں، اور سپتمبر میں بھی جو ہے یہ 2 ویکسینیشن لگتی ہیں، یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اکتوبر میں RP جو ہوتی ہے وہ گائے بھینس اور بھیڑ بکریوں میں ہوتی ہے، اگست کے مہینے میں بھی آپ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ نومبر میں پھیپھڑوں کی سوزش، گلگوٹو اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ گائے، بھینس، بھیڑ اور بکریوں کو لگا سکتے ہیں، جس کا جو اکتوبر میں جو ویکسینیشن ہوتی ہے۔ اور دسمبر میں گلگوٹو ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے دسمبر کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں، تو اس میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیماریاں ڈینجرس ہیں، جان لیوا ہیں، وہ آپ ویکسینیشن کرا سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نہ بھی کرائیں تو کوئی بات نہیں۔ جو پیٹ کی بیماری اس کی آپ کرا سکتے ہیں، منہ کھر کا کرا سکتے ہیں،
پھیپھڑوں کا جو ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گلگوٹو کا جو ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں. باقی تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے آپ نمونیا وغیرہ کی اور جو پیٹ جانور کو لگتا ہے یا جو موشن لگتے ہیں اس کی کرا سکتے ہیں، اور مکھر کی، یہ دو تو آپ لازمی کرائیں. اور یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں.